ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے. یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے، جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودھری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جھگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے، وہ اپنے سفید براق کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جھگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر گارے میں اور مٹی میں لتھڑے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے، پیار کریں گے. کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اصل نیکی نہیں ہے، انہیں ووٹ چاہیے، الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے. وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے. اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، خیر کرے. یہ مثبت جذبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا کام کرے، بدی سے رکے. اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا. تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے. لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے، مثبت جذبے کی حیثیت سے ہوتا ہے. اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً صاحب ایمان ہے ان کے اندر شدید ترین، تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا، اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو، وہ نیکی نہیں ہے. ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اپنے تقویٰ اور دینداری کا روب گانٹنا چاہتا ہے. لہذا یہ نماز پڑھنے کا فعل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرک، حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا. بظاہر نیکی کے کام ہے، چوٹی کے کام ہے، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دے رہا. کیوں؟ کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روب گانٹنا ہے. اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر. یعنی اللہ کی محبت سے کمتر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخروی جزا ہے. دنیا میں اس کام کا کوئی اجر مطلوب نہ ہو. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی اجر کے لیے تو وہ کاروبار ہے. اب ظاہر بات ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے، اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی حرام شے نہیں ہے. لیکن آپ نیکی کا لبادہ اوڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہو اور اس میں دنیا داری مقصود ہو، اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہوں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت عبادت خدا کی ہے. یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے یا کمتر درجے میں اخروی جزا و سزا
اس کے سوا کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو۔ یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں، بہت نیکی کے کام کرتے ہیں، پن کے ثواب کے کام۔ یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا ہسپتال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز قائم کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ظاہر بات ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، اس کا کوئی فعل اور عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مقصود ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو مقصود کیا ہے؟ کوئی دنیاوی شہرت ہے، دنیا میں اپنے لیے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں، اور آج کل تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، فاؤنڈیشنز بنا دیے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے، فلاں جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے، سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی، اس کے لیے بلائیں گے، صدر کو بلائیں گے، گورنر کو بلائیں گے، یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا۔ لیکن یہ سارے موٹیوز اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے اعمال جو ہیں، ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے مانند ہے، جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راکھ کے ڈھیر کے مانند ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے تو راکھ بکھر جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جو نیکیوں کے ڈھیر لوگ لے کر آئیں گے، ایسی نیکیاں، ریاکاری والی نیکیاں، لوگوں کو دکھانے والی نیکیاں، جن کی پشت پر اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا، تو اس کو یہ ہے کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل جعلناہ ھباء منثورا، جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بحث نیکی کے ضمن میں کیا ہے؟ جذبہ محرکہ، نیت کی تصحیح، جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نویٰ، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی۔ نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے، نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو، اعلیٰ کے میزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی، اور اگلی بات کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد 3 اور ہیں، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ان تینوں کو جوڑنے سے در حقیقت ایمان بالرسالت وجود میں آتا ہے۔ ملائکہ ہیں جو وحی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء اور رسل کے پاس، اس وحی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں، اور جن کے پاس وہ وحی آئی ہے وہ نبی ہیں۔ نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم، فلاں شہر، فلاں بستی، فلاں علاقے کی جا کے لوگوں کو خبردار کرو، وہ رسول ہو گئے۔ یہ رسالت کا ذکر نیکی کے ضمن میں کیوں آیا ہے؟ بڑی گہری بات ہے۔ نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں ابھرتی ہے، اور بسا اوقات جیسے دوسرے جذبات جو ہیں وہ غیر معتدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر معتدل ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید واضح کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی، اللہ سے لو لگانی ہے، کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے، کیا شادی بیاہ کرے، کیا اہل و عیال کا جو ہے کھکیڑ مول لے، پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے۔ اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، لیکن خلاف فطرت بات تھی بالکل، کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھینگا مشتی کر رہے تھے۔ اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے، جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے نبھایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ کرسچین مناسٹریز جو تھیں، یہ راہب خانے، ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنتے چلے گئے، اور آج دنیا میں آ رہا ہے۔ رومن کیتھولکس پیس کے بارے میں جو ان کا کچا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بشپ نے استعفیٰ دیا ہے اپنا، اور پوپ نے اس کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو۔ لہذا نیکی کے لیے ایک ماڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان میں جذبہ ابھرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، لیکن یہ جذبہ جو ہے
ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پچھتاوا طاری ہو جائے، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ حضور کی زندگی کے، حیات مطہرہ کے متعدد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو دنیا سے؟ انہوں نے عرض کیا اچھا میں آدھا دیتا، نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا اچھا تہائی، ہاں تہائی قبول ہے۔ یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے۔ باقی حصہ جو ہے 2/3 وہ وارثوں کا ہے، اس کے لیے جو بھی حصے مقرر کر دیے اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا۔ اس میں استثناءات ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستثنی شخصیت تھے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنی موقع تھا۔ اس پر یقیناً حضرت ابوبکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا، لیکن یہ عام حالات میں نہیں۔ عام حالات میں کہ اعتدال ہو، معتدل روش ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا ابھرا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور 3 اشخاص نے آپس میں یہ طے کیا کہ چلے ذرا ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین، ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی، اور کتنی رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ اب گئے ازواج مطہرات نے جو کوئی حقیقت تھی بتا دی۔ حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی، اس میں کوئی شے چھپی ہوئی نہیں تھی، کوئی راز نہیں تھا۔ انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ، اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے 2 گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں، باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں۔ مہینے میں 4 5 6 روزے آپ نے رکھے، باقی آپ جو ہے دن افطار میں کرتے۔ یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ، رمضان کے نہیں۔ رمضان کے تو سارے روزے ہر ایک کو رکھنے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دیے ہیں، لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا، بالکل اپنے بستر سے کمر نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکیڑ مول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے۔ حضور کو خبر ملی، حضور نے بلایا، طلب فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا، اور بہت غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں، میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں کی ہیں، میری متعدد ازواج ہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے، اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ ماڈل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے۔ اس نمونے میں وہ توازن ہے، وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترک دنیا بھی نہیں ہے، دنیا پرستی بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقویٰ کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے، بڑی خشونت سی ہر وقت رہتی ہے، طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، گھریلو زندگی میں بھی پیار و محبت کا گزر نہیں رہتا۔ حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا۔ آپ ازواج کی دلدہی کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن ہے۔ اب اللہ کی پکار آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ، اب فوراً اٹھ جانا ہے۔ اب کوئی محبت دنیاوی، کوئی تعلق، کوئی کسی کی دلجوئی، یہ اب راستے میں آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ فوراً اٹھ جانا ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ازواج مطہرات کے بھی حقوق ہیں۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست، ملاقاتی، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو
تو یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ ماڈل کی شکل میں، اور وہ ماڈل ہے کہ جو انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو ایمان کی نیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخر، ایمان بالیوم الآخر۔ اس کا تعلق ہے موٹیویشن، نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت اور صرف آخرت کی جزا۔ کوئی دنیاوی نفع اور دنیاوی کوئی اس کا رزلٹ اور کوئی بدل اگر پیش نظر ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے، نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کوئی شے بھی دنیاوی مطلوب کے درجے میں اگر آ گئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو پھر کاروبار بن گیا۔ نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہو، اور اس کے لیے ماڈل اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔